ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 175 سال۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو، اسحاق علیہ السلام پہ جب وفات آئی ان کی عمر بھی 175 سال۔ یہ قدرت کے اتفاقات ہوتے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے نا تو سرکار دو جہاں کی عمر اور ابو بکر کی عمر ایک ہے، اور اسی طرح اتفاقات دیکھیں گے جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ جہاں سے کسی کی مٹی اٹھتی ہے نا تو اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی اور صدیق کی مٹی بھی ایک جگہ سے اٹھائی گئی روضہ مبارک سے، کہ وہی جا کے پھر دونوں کو اللہ نے جمع فرمایا۔ تو اسی طرح جب حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو آپ کی عمر جو تھی وہ 175 سال تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تدفین میں بھی آپ کے بیٹے تھے، کیونکہ بیٹے بھی نبی تھے، اور آپ کے جنازے کے بعد، آپ کی تکفین کے بعد آپ کو بھی اسی حبرون میں جس کو آج خلیل کے نام سے پکارا جاتا ہے وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام بھی کہ آپ بھی نبی تھے اور آپ پر جنازہ پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی اللہ کے نبی اور بیٹے بھی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ بھی وہی حبرون میں ہوئی، اور آپ کا دفن جو ہے وہ بھی حبرون میں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے جو آج کے درس میں ہم نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ساری تفصیل ہو گئی، بات ہو گئی، فلما ذهب عن ابراہیم الرؤ وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، انہوں نے کہا کہ جی ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور قوم لوط کے لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو آئندہ درس میں ہم سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے کم علمی کے باعث، اور جتنی اللہ کو منظور تھا اتنا ہم بیان کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان، سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں پڑھا، اور اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن مقدس نے متعدد صورتوں میں اس قصے کو بھی تقریباً ملا کے ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بھائی تھے ہاران، تو ہاران کے بیٹے جو ہیں وہ لوط ہیں، تو پھر لوط ابن طارق ہیں، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا اور لقب آذر تھا، تو یہ لوط جو ہیں وہ ان کے بھائی کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ایک بڑا قریبی تعلق۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی روایات کتب سابقہ سے یہ بات ملتی ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ بھی دراصل یعنی طارق کے گھر میں، آذر کے گھر میں ہی پرورش پائی، اور ابراہیم علیہ السلام اور وہ اکٹھے رہے۔ ایک تو بھائی کے بیٹے ہیں اور پھر زیادہ قرب بھی ہے کہ ایک گھر میں پرورش ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر جب آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر دور ابتلا آیا اور آپ کو اس وقت کی مقتدر قوتوں نے آگ میں ڈالا، تو حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ گزرا۔
دراصل یہ قصے جو ہیں قرآن پاک میں یہ مقام ہیں مواعظ کے، عبر کے، کہ انسان ان کو پڑھ کے عبرت حاصل۔ یہ دیکھیں کہ وقت کی ہمیشہ سرمایہ دار قوتیں جو ہیں یا مقتدرہ قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہر دور میں اہل حق کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے؟ بڑے لوگ تھے، سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے، یا وقت کے حاکم تھے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام تو سب سے پہلے رسول اور نبی ہے نا، جب آپ نے قوم کو دعوت دی تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ملا کہتے ہیں یعنی جن کی وجہ سے آنکھیں بھر جائیں ڈر سے، دلوں میں روب پڑ جائے، وہ ہوتے ہیں ملا، یمتنعون القلوب من ہیبتہم، کہ لوگوں کے دل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ بڑا آدمی کون آ رہا ہے۔ قال الملأ من قومه، سب سے پہلے ان کے سرداروں نے کہا کہ جی معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ تو گمراہ ہیں، تو مخالفت انہوں نے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، مخالفت کرنے والا کون ہے؟ فرعون۔ یعنی ہر دور غریبوں نے تقریباً موافقت، اگر کہیں غریب موافقت نہیں کر سکے تو معارضت بھی نہیں کی، مخالفت بھی نہیں کی، پھر ہٹ گئے، خاموش رہے۔ لیکن یہ جو فساد ہوا ہے ہمیشہ، یہ خدا کی قدرت ہے کہ ان بڑے لوگوں کی وجہ سے۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ دور ابتلا آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کے لیے بھی اس آگ کو کھول دیا کہ وہ دیکھیں گے ابراہیم بیٹھے ہیں، وہاں لوط علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں آرام سے بیٹھے، وہ تو اللہ کی نعمتیں کھا رہے۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فآمن لہ لوط، اب لوط ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان۔ اس لیے بھی اللہ نے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے وہ کٹھے ذکر۔ اور اسی طرح یہ بات بھی روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو منتخب فرما لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی انہیں حکم دیا کہ آپ یہاں علاقے میں دعوت کے لیے تشریف لے جائیں، کریے سدوم کی طرح۔ تو بھیجنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام، اس طرح بھی لوط علیہ السلام سے آپ کا ایک تعلق۔ تو اسی ضمن میں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے کہ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں درس میں، اور آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ایک بچڑا ماشاءاللہ تر و تازہ بھونا اور گوشت بنا کے جناب لے آئے۔ اب وہ کھاتے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوف لاحق ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے، آپ جب ڈر گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی مبارک دی۔ اور وہ بیٹا کون؟ اسحاق، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے تھے کہ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بی بی سارہ کے بعد، جو آپ کی پہلی بیوی۔ اب جناب اسی کو دیکھیں کہ یہ ساری بشارتیں جب ہو گئیں، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازہ تو لگا دیا کہ بھی اگر صرف بچے کی خبر ہی دینی تھی تو پھر ایک فرشتہ بھی کافی ہے، پھر 3 فرشتوں کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تینوں اہم فرشتے جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت۔ اگر انسان کو مبارک دینی ہے
تو بی بی مریم کے پاس بھی تو اکیلے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. تو اس کے لیے تو اتنا ضرورت نہیں ہوتی کہ 3 فرشتے آئیں، اور 3 بھی وہ فرشتے جو تمام ملائکہ میں افضل ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دوسری جگہ، کیونکہ یہ اسلوب ہے اللہ کے کلام کا کہ ایک ہی واقعے کو وہ مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں اور مختلف اسلوب سے بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے دماغ میں اللہ کا قرآن اتر جائے. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن اکٹھا تو نازل ہوا نہیں کہ چلو ایک سورت میں بیان کر دیا جاتا. قرآن تو اترا ہے سورت آیت آیت، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی خیبر میں، کبھی بدر میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی حدیبیہ میں. تو جیسے جیسے حالات ہوتے تھے اسی کے مطابق قرآن نازل ہوتا. اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کو متعدد صورتوں میں نازل فرمایا کہ جہاں جس حصے کی ضرورت آئی وہاں وہی آیات نازل. تو اللہ پاک نے دوسرے مقام پر قال ما خطبکم ایھا المرسلون، قال فما خطبکم. اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا اصل وجہ کیا ہے تم لوگوں کی، اللہ کے فرشتے کیوں بھیجے گئے ہو؟ یہ تو معمولی سی بات جو بشارت دے گی ایک کافی ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. اب فرشتوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس مجرمین قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے، قوم لوط کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ اب ان کے نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کی بغاوت کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کا استیصال کا وقت آ گیا ہے، اب ان کے سروں کی فصل پک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا زمانہ آ. اللہ نے وہاں یوں ذکر. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو یہاں قرآن پاک نے ایک سورت ہود میں ایک دوسرے اسلوب سے بیان کیا کہ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا، پتہ لگ گیا فرشتے ایسے نہیں کھا رہے اور ڈر ختم. وجاءته البشرى، اور بیٹے کی خوشی اور مبارک بھی مل گئی کہ اللہ آپ کو بچہ دیں گے اسحاق، اس کے بعد یعقوب، اور اسحاق بھی نبی اور یعقوب بھی نبی، اولاد ہو اور پھر اولاد بھی صالح ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ابراہیم قوم لوط کی وجہ سے جھگڑنے لگ گئے فرشتوں کے ساتھ. اب ذرا اطمینان ہو گیا نا، ڈر نکل گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کیا. تو یاد رکھیں کہ وہ جھگڑنا کیا تھا، وہ اصل میں روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی ایک بات تو بتاؤ، ٹھیک ہے تم جا رہے ہو قوم لوط کو ہلاک کرنے، لیکن اگر کسی بستی میں کسی علاقے میں 400 مسلمان رہتا ہو تو وہاں بھی تم عذاب نازل کرو گے؟ کہا کہ نہیں، اگر وہاں 400 مسلمان ہو تو پھر تو ہم عذاب نہیں نازل کریں. انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کر، اچھا ایک بات اور بتا دو، چلو 400 نہ ہو 200 ہو. انہوں نے کہا 200 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں نازل کریں. انہوں نے کہا اچھا چلو 200 نہ ہو 100 ہو. انہوں نے کہا پھر بھی عذاب نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اچھا 100 نہ ہو تو اگر وہاں 40 ہوں. آپ حضرت ابراہیم کیوں جھگڑ رہے؟ مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی ہیں، اب جب دیکھا کہ قوم پہ عذاب آ گیا ہے تو اب کوشش کی کہ کسی طرح ٹل جائے، کیونکہ ہم پیغمبر یہ تو نہیں چاہتے کہ قوموں کا استیصال ہو جائے. انہوں نے کہا 40 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں کریں. انہوں نے کہا اچھا 40 نہ ہوں چلو 10 ہو. انہوں نے کہا پھر بھی نہیں کریں. انہوں نے کہا 1 ہو. ابراہیم صاحب کو تو پتا تھا کہ وہاں تو مسلمان آئے نہیں واضح لوط علیہ السلام، کیونکہ خدا کی شان یہ کہ یعنی پوری قوم لوط میں کوئی بندہ اسلام نہیں لے آیا لوط علیہ السلام پہ، ماں سوا 2 لڑکیوں کے، اپنی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی. اسی لیے میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو جہاں نے فرمایا
کہ قیامت والے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی یعنی ایک بندہ بھی نہیں، بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 2 اور 4 آدمی ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اسی لیے علماء حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ مجمع زیادہ ہونا، بھیڑ زیادہ ہونا، عدد زیادہ ہونا وہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ کوئی دلیل نہیں۔ ویسے بھی اللہ کی شان ہے، آپ دیکھیں نا جی کہ گلاب کا پھول ہو تو پھول تو ایک ہوگا، کانٹے 18 ساتھ لگے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جتنا گند اور جتنا چھوٹی موٹی تنکے اور چیزیں اور ایسی ساری اوپر اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر ایک طرف مثلا ہم کہیں کہ دیکھو جی بلاد اروپا ہے اور یورپ اور امریکہ ہے اور ماسکو ہے اور رشیا ہے اور ہر جگہ کفر ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، چاہے ساری دنیا میں ایک مسلمان ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ، ہاں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، پھر کسی مسئلے پر جمہور ایک طرف ہے تو ان کا وزن ہوتا ہے، لیکن جہاں کفر اور اسلام کی بات ہے کہنا مسلمان، اللہ کے نبی کے ذمہ دعوت ہے، اگر کوئی مسلمان ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا تو نبی کا تو اس میں کوئی ذمہ نہیں، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق پہنچا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی ہونا پھر بھی ہم عذاب نہیں کریں گے، لیکن قرآن کہتے ہیں، نے کہا ابراہیم علیہ السلام بات، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ انہوں نے کہا ابراہیم اب جانے دیں، آپ چھوڑیں اس بحث کو، ان کا وقت آ چکا ہے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اب اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔